معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 21، تجزیہ اور اخذ کردہ رائے۔ سب ہیڈنگ: پنجاب ایک کثیر المذاہب یا کثیر العقائد جامع ثقافت۔ تقسیم سے پہلے کے پنجاب کے واقعات کے محتاط تجزیے سے بین المذاہب تعلقات یا رابطوں کی درست نوعیت پر واضح موقف کا اظہار نہیں ہوتا۔ کیا یہ ایسا صوبہ تھا جس میں کئی مذاہب کے پیروکار واحد پنجابی شناخت کا حصہ تھے، یا پنجابی شناخت کا حصہ بنے بغیر ساتھ ساتھ رہے تھے؟ جیسا کہ کپور کہتے ہیں کہ یہ کثیر المذاہب معاشرہ تھا یا کثیر العقائد جامع کلچر تھا، جو مذہبی اختلافات کے برعکس ایک ایسی ثقافت تشکیل دینے کا باعث بنا جو متنوع آبادی کا مجموعہ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ پنجاب کو انتہائی بہیمانہ انداز میں لہو لہان کیا گیا اور توڑا گیا۔ اس بات کا غماز ہے کہ تینوں مذاہب کی منفرد حیثیت اور جداگانہ وجود حقیقی تھا۔ دیگر الفاظ میں کم از کم مسلمان ایک طرف جبکہ ہندو اور سکھ دوسری طرف مشترکہ طور پر کسی یکجہتی اور جڑاؤ کے بغیر رہ رہے تھے۔ خلاصے کی اس شکل کا خود بخود اور کسی مشکل کے بغیر اتباع نہیں کیا گیا، اگرچہ یہ لگتا ہے کہ اس میں سچائی کا عنصر کسی حد تک موجود ہے۔ تقسیم کے اس عمل کے بعد مشرقی اور مغربی پنجاب دونوں میں شہریوں کا اس قسم کا قتل عام دوبارہ نہیں ہوا۔ اسی طرح ریاست اور ریاستی ڈھانچے کا انہدام بھی دوبارہ نہیں ہوا۔ البتہ مغربی پنجاب نسل پرستی اور شناخت کے حوالے سے مشترکہ یونٹ میں تبدیل نہیں ہو سکا، جیسا کہ نسل کشی کے باب میں شناخت اجتماعی اور انفرادی دونوں کو خود ساختہ اور دوسروں کا تعریف کردہ قرار دیا گیا۔ یہ ایک منطقی بات ہے اور حتمی نہیں۔ اس کے علاوہ اختلافات اپنے طور پر تصادم کا باعث نہیں بنتے، اسے سیاسی پہلو دینا پڑے گا۔ نتیجتاً مشترکہ شناخت مکمل طور پر بامقصد بیان اور فکس سرحدوں کا معاملہ نہیں۔ عنواناتی محسوسات اور سیاسی عناصر کے عمل دخل نے شناخت سازی اور تصورات کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ سب ہیڈنگ: مغربی اور مشرقی پنجاب میں نسلی شاخت۔ 1947 میں مغربی پنجاب ہندوؤں اور سکھوں سے خالی ہو گیا۔ چھوٹی سی عیسائی اقلیت اور مٹھی بھر پارسائیوں اور دیگر گروپوں کے سوا مغربی پنجاب باقاعدہ طور پر مرتکز مسلم اکثریت کا صوبہ بن گیا۔ البتہ ایسے علماء اور پیر جنہوں نے تحریک آزادی کے دوران پاکستان کی آواز بلند کی اور یہ بھی کہا کہ نیا ملک ایک اسلامی ریاست ہوگا، تو اب یہ عناصر پاکستان کو اسلامی ریاست قرار دینے کا مطالبہ کرنے کے پابند تھے۔ چنانچہ ان حلقوں نے بہت شروع سے ہی پاکستان کو اسلامی ریاست قرار دینے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ 1951 کے آغاز پر سنی اور شیعہ دونوں مکتبہ فکر کے علماء نے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے باعث نکاتی ایجنڈے پر دستخط کیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کی کس فقہ کو ریاستی نظریہ قرار دیا جائے، اور یہ کہ مسلمان کون ہے۔ اس ابتدائی مرحلے پر شیعہ سنی اختلافات پس منظر میں چلے گئے، کیونکہ دونوں فرقے احمدیوں کے خلاف متحد تھے، جن کے عقائد کو وہ اسلام کے منافی سمجھتے تھے۔ یوں 1953 میں لاہور میں احمدیوں کے خلاف پرتشدد تحریک شروع ہو گئی، جس کے پیچھے مسلم لیگ کے وہ لیڈر شامل تھے جو مرکز میں اپنی پارٹی کی ہی حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ خود وزیر اعظم بن جاتے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ احمدیوں کے لیڈر اور ممتاز قانون دان سر محمد ظفر اللہ خان نے پنجاب باؤنڈری کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا مقدمہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لڑا تھا۔ 1947 میں حکومت کے ریکارڈ میں احمدیوں کو مسلمانوں کے ساتھ شامل کیا گیا۔ اس بنا پر صرف ضلع گرداسپور میں مسلمانوں کی آبادی
51% کی سادہ اکثریت میں تبدیل ہوئی تھی۔ 1974 میں احمدیوں کے عقائد کو اسلام کے منافی قرار دیتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی نے انہیں مذہبی اقلیت یعنی غیر مسلم قرار دے دیا۔ 1980 کی دہائی سے آگے تک سنی اور شیعہ فرقے دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تشدد کا شکار ہو گئے۔ اس کی ابتدائی وجہ تو سعودی عرب اور ایران کی مداخلت تھی، تاہم ان فرقوں کے اندر بنیاد پرستی پیدا ہونا بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ اس سے سماجی مرکز میں اتحاد و یگانگت کی فضا مکدر ہو گئی۔ ایک بار پھر ان ہنگاموں میں عام شیعہ سنیوں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ دونوں طرف کے مسلح افراد ہی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ان لوگوں نے مخالف فرقے کے افراد کو جان سے بھی مارنے سے گریز نہیں کیا۔ یہاں مخالف فرقے کی مساجد، قبرستان اور دیگر مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک دوسرے گروپ کے افراد کو چن چن کر بھی نشانہ بنایا گیا۔ اگر اپنی طرز کی پیورٹی کے غلبے کے لیے دیگر رکاوٹوں کو ہٹانے کی سوچ جاری رہی تو مستقبل میں شیعہ سنی تقسیم مغربی پنجاب کی مشترکہ حیثیت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی۔ حالیہ برسوں میں سنی مکتبہ فکر کی ذیلی شاخوں دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان بھی خون ریز تصادم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی زبان کو سرکاری سرپرستی فراہم نہ کی گئی اور پنجابی زبان میں تعلیم دینے کا فقدان رہا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں مغربی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر محمد حنیف رامے نے ایوان میں ارکان اسمبلی کو پنجابی زبان میں بولنے کی اجازت دی، لیکن اس کو زیادہ پذیرائی نہ ملی۔ پنجابی زبان کو نظر انداز کرنا پاکستانی حکومتوں کی مستقل پالیسی رہی ہے۔ دوسری طرف مشرقی پنجاب میں مذہبی قوم پرستی کی منطق خاص نے ہندو سکھ تعلقات کو نقصان پہنچانے کا عمل جاری رکھا۔ 1956 میں خود مختار ریاستوں پٹیالہ، فرید کوٹ، کپورتھلا اور دیگر کو مشرقی پنجاب میں ضم کر دیا گیا، لیکن اس اقدام سے اکالی دل کے ان سکھ رہنماؤں کو تسلی نہ ہوئی جنہوں نے پنجابی بولنے والی مرتکز آبادی پر مشتمل صوبے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ اس مطالبے کا اصل مقصد ہندی بولنے والی امبالہ ڈویژن کو نکال کر سکھ اکثریت والا صوبہ بنانا تھا۔ اس کے رد عمل میں پنجابی ہندوؤں نے کانگریس سمیت کئی مذہب پرست جماعتوں کے زیر اثر پنجابی زبان کی بجائے ہندی کو اپنی مادری زبان قرار دے دیا۔ تاہم 1965 میں پاکستان کے خلاف جنگ میں سکھ فوجی افسروں اور سپاہیوں نے جوش و جذبے سے حصہ لیا، جبکہ سکھ لیڈروں نے بھی جنگ کی بھرپور حمایت کی۔ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پنجابی صوبہ بنانے کی مخالفت ترک کر دی، چنانچہ 1966 میں یہ صوبہ بن گیا۔ لیکن اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ سکھوں نے قوم پرستی کا جذبہ ترک کر دیا تھا۔ 1970 کے عشرے میں کچھ سکھوں نے علیحدہ سکھ ریاست خالصتان کے قیام کا تصور پیش کیا۔ 1980 کی دہائی میں خالصتان تحریک ملک توڑنے کا ایک بڑا خطرہ بن کر ابھری۔ اس کا نتیجہ مسلح سکھوں کے بھارتی فوج اور پولیس سے تصادم کی صورت میں نکلا۔ آخرکار 1990 کے اوائل میں طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے اس تحریک کو کچل دیا گیا۔ سینئر بھارتی صحافی راجندر پوری نے پنجاب کی تقسیم کے منفی اثرات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: تقسیم کے بعد پنجابی غائب ہو گئے، مغربی پنجاب میں وہ پاکستانی بن گئے، جبکہ مشرقی پنجاب میں وہ سکھ یا ہندو بنے۔ وہ اکالی کانگریس والے، آریہ سماج اور جن سنگھی تو بنے، لیکن پنجابی کبھی نہ بن سکے۔ سب ہیڈنگ: نسل پرستانہ امن اور دشمنی۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب کبھی دونوں حکومتوں نے پنجاب والوں پر ایک سے دوسرے حصے میں جانے کی پابندیاں نرم کی تو کئی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ ہے جب 1955 میں دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر نے مشرقی پنجاب والوں کو لاہور آ کر کرکٹ ٹیسٹ میچ دیکھنے کی دعوت دی تو ہزاروں سکھ اور ہندو لاہور آئے۔ بچھڑے پنجابیوں کے ملاپ کا سب سے عمدہ مظاہرہ
لاہور میونسپل کمیٹی میں ہونے والا مشاعرہ تھا۔ مشاعرے کے شرکاء میں میرے بھائی مشتاق احمد بھی موجود تھے۔ انہیں اب بھی یاد ہے کہ جب مشہور پنجابی شاعر استاد دامن نے اسٹیج پر آ کر اپنی نظم کا پہلا شعر پڑھا تو کئی لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں، جبکہ بعض تو دھاڑے مار کر رونے لگے۔ لالی اکھاں دی پئی دسدی اے، روئے تسی وی ہو، روئے اسی وی ہاں۔ مجھے ایک دوست امجد بابر، جو استاد دامن کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور طویل عرصے تک ان کی صحبت میں رہے، نے بتایا کہ دامن نے پہلی بار یہ نظم تقسیم کے فوراً بعد دہلی کے ایک مشاعرے میں پڑھی تھی۔ پنڈت نہرو بھی اسٹیج پر موجود تھے اور استاد دامن نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے نظم پڑھی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نہرو بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ بہرحال 1955 کے کرکٹ میچ کے بعد کئی بار پاکستانی امرتسر میں کرکٹ سمیت دیگر کھیل دیکھنے جاتے رہے۔ وہاں بھی اتنی ہی گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس قسم کی آخری مثال 2004 میں مشرقی پنجاب کے مرکزی شہر چندی گڑھ کے موہالی اسٹیڈیم میں ہونے والا کرکٹ میچ تھا۔ مشرقی اور مغربی پنجاب کے باسیوں کے درمیان ملاقاتوں سے بخوبی اندازہ ہوا کہ ثقافت کی تشکیل میں پنجابی شاخ بدستور طاقتور جذبہ رہا۔ دونوں طرف کے پنجاب کی حکومتوں نے تعلقات کی بحالی کے لیے بعض اقدامات کیے، لیکن ان کی نوعیت بہت چھوٹی تھی۔ بہرحال لاہور سے امرتسر کے لیے 25 جنوری 2006 سے بس سروس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ سب ہیڈنگ مونی چڈھا۔ بھارتی سفارتکار مونی چڈھا، جنہوں نے راولپنڈی اور تھمالی سمیت اپنے آبائی دیہات کا دورہ کیا تھا، اور ان کا ذکر پہلے اس کتاب میں کیا جا چکا ہے، انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پر اترنے پر اپنے جذبات کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے: جیسے ہی PIA کی پرواز نے لاہور ایئرپورٹ کی زمین کو چھوا تو میں انتہائی جذباتی ہو گیا۔ حالانکہ اس شہر کے ساتھ میرا ناطہ برائے نام تھا۔ چند گھنٹے بعد 2 انجن والے چھوٹے طیارے میں راولپنڈی جانے کے لیے سوار ہو گیا۔ چند گھنٹے بعد میں 2 انجن والے چھوٹے طیارے میں راولپنڈی جانے کے لیے سوار ہوا۔ میں اپنی پگڑی کی وجہ سے واضح طور پر بھارتی نظر آ رہا تھا اور مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارے نے پرواز کی تو کھڑکی کے ساتھ نشست پر بیٹھا شخص مجھ سے پنجابی میں بات چیت کرنے لگا اور اپنا تعارف عارف کے نام سے کرایا۔ مجھے اس کے نام کا دوسرا حصہ اب یاد نہیں، تاہم اس نے بتایا کہ انہوں نے 1779 میں اٹارنی جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ نہ میں نے استعفیٰ دینے کی وجہ دریافت کی، نہ انہوں نے بتائی۔ اس نے لندن سے LLM کی ڈگری حاصل کی اور لاہور بار کونسل کا صدر بن گیا۔ جب اسے میرے مشن کا پتہ چلا تو عارف نے میرے ساتھ تقسیم کے المیے پر بات چیت کی، جس کے دوران معلوم ہوا کہ میری طرح عارف بھی 1937 میں پیدا ہوا، لیکن بھارتی پنجاب کے علاقے ہوشیارپور میں۔ میری طرح اس کا بھی پورا خاندان مہاجر تھا۔ اس کی والدہ سمیت کئی رشتہ دار قتل کر دیے گئے، البتہ وہ اپنی بیوی سمیت جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میری طرح وہ بھی اپنی جنم بھومی کے بارے میں ناستلجیا کا شکار تھے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے آبائی گاؤں کی مٹی واپس بھارت لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے شہر ہوشیارپور کے بارے میں ایسے ہی خیالات رکھتا تھا اور اسے توقع تھی کہ وہ بھی ایک دن وہاں جا کر وہی کام کرے گا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ ان چند لمحات کے دوران ہی ہم ایک ہی رشتے میں بندھ گئے۔ وہ رشتہ تھا مشترکہ المیہ۔ یہ اتفاقی ملاقات زمین سے ہزاروں میٹر اوپر ہوا میں 2 پنجابیوں کے درمیان ہوئی، جس میں تقسیم کے ان ایک جیسے المیوں کا ذکر کیا گیا جو بچپن سے ان کی یادوں کو کچوکے لگا رہے تھے۔ کیونکہ یہ میری ریسرچ سے متعلق بات تھی، لہٰذا میں نے اس آدمی عارف ایڈوکیٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ انٹرنیٹ سے مجھے کچھ رہنمائی نہ ملی۔ آخرکار میں نے
لاہور میں اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ اس کو تلاش کرنے میں مدد کریں۔ اس دورے سے ڈاکٹر حسن عامر شاہ، خواجہ عارف مسعود اور ان کے صاحبزادے خواجہ عمر پر مشتمل ٹیم عارف کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ خواجہ عارف مسعود لاہور میں وکالت کرتے ہیں اور لیبر لا اور رائٹس کے کیسوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ موہنی چڈھا نے جس عارف کا ذکر کیا ہے وہ عارف چودھری سے مماثل ہے، تاہم یہ پتہ نہیں کہ عارف چودھری ہوشیار پور میں پیدا ہوا تھا۔ چند ہفتوں کی مزید تحقیق کے بعد انکشاف ہوا کہ عارف چودھری ہوشیار پور میں ہی پیدا ہوا تھا۔ شاید مختصر گفتگو میں موہنی چڈھا کو کچھ مغالطہ لگا تھا۔ عارف چودھری نے کبھی اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر کام نہیں کیا تھا۔ وہ پنجاب بار کونسل کا کبھی صدر نہیں رہا تھا، بلکہ 1978-79 میں اس نے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کا الیکشن جیتا تھا۔ وہ پہلے پنجاب لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے جج بنے۔ ریٹائرمنٹ پر جسٹس ریٹائرڈ عارف چودھری نے فیڈرل سروسز ٹریبونل کے چیئرمین کے طور پر کام کیا۔ ان دنوں وہ پاک انڈیا فرینڈشپ سوسائٹی کے بانی سرپرست ہیں، جس کی شاخیں لاہور، مشرقی پنجاب اور لندن میں موجود ہیں۔ سب ہیڈنگ: ست پال اروڑہ۔ پاکستان اور بھارت کی طرف سے ایٹمی دھماکوں کے بعد میں امن کی تحریک چلانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ میں انٹرنیٹ کا ممنون ہوں، جس کی وجہ سے میرا ان بھارتی باشندوں سے رابطہ ہوا جن کا تعلق لاہور سے رہا تھا۔ دہلی کے باسی ست پال اروڑہ، جو اندرون شہر لاہور کے پانی والا تالاب کے محلے کوچہ ملوتما کے رہنے والے تھے، نے 2001 کے اوائل میں میرے ساتھ رابطہ کیا۔ میں نے اس برس دہلی کا دورہ کیا اور ان سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ اگرچہ اروڑہ اور ان کی بیوی کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن میں یہاں صرف ایک کہانی بیان کر رہا ہوں۔ 1995 یا 1996 میں لاہور سے ایک معزز شخص سید اسد حسین ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے بنگلور آیا۔ اسی دوران جب وہ دہلی میں تھا تو اس نے انڈین ایکسپریس اخبار کو خط لکھ کر ڈاکٹر خیرہ کے بارے میں استفسار کیا، جس نے لاہور میں بچپن میں اسد حسین کی جان بچائی تھی۔ ڈاکٹر خیرہ میری بیوی کا چچا تھا اور ہمارے ان سے قریبی تعلقات تھے، لیکن وہ عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ وہ تقسیم سے پہلے لاہور کے مشہور سرجن تھے۔ ہم اسد حسین شاہ سے ملنے گئے تو اس نے بتایا کہ وہ پوری زندگی اس مہربان ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کی خواہش رکھتا رہا جس نے آپریشن کر کے ایک خطرناک مرض سے میری جان بچائی تھی۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اسد حسین سے مل کر مجھے اپنے شہر جانے کا اشتیاق ہوا۔ مشکل یہ تھی کہ مجھے اس علاقے کا ٹھیک سے پتہ نہیں تھا جہاں ہمارا گھر تھا، لیکن میرے ساتھ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ فرشتہ ثابت ہوا اور اس نے جگہ جگہ سے میرے علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آخرکار میری ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جو مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے کر گیا اور بولا، سامنے دیکھو، کیا یہ تمہارا گھر نہیں تھا؟ ایک لمحے کے لیے گزرے تمام برس بے معنی ہو کر رہ گئے۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ میرے سامنے میرا گھر کھڑا تھا، وہاں لوگوں کا ایک بڑا مجمع کھڑا تھا۔ ان لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ میں بھارت سے یہاں آیا تھا۔ اچانک کسی نے ہمیں کوکا کولا کی بوتلیں لا کر دیں جو ہم نے نوش کر لیں۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک معمر شخص باہر نکلا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ کبھی ہمارا گھر تھا اور اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں صرف اسے اندر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ بارش اور ہمدردی سے بھرپور تھا۔ اس نے کہا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، براہ کرم اندر آ جائیں۔ خواتین خانہ کو میری آمد کی اطلاع دی گئی، چنانچہ میں کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر میں گھومنے لگا۔ مجھے ایک کرسی نظر آئی جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ ہم ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق کی۔ گھر میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا
اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر کا موجودہ مالک بھی کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ اور میرے بیٹے سے گلے ملا۔ وہ رو رہا تھا اور بولا، اب چونکہ آپ نے لاہور میں اپنا گھر دیکھ لیا ہے تو براہ کرم یہ وعدہ کریں کہ مجھے مرنے سے پہلے جموں میں اپنے آبائی گھر دیکھنے کے لیے میری مدد کریں گے۔ یوراج کرشن، جو پرانی انارکلی لاہور میں رہتا تھا، کی کہانی میں نے قبل ازیں کتاب میں شامل کی ہے۔ وہ ان دنوں نئی دہلی سے کافی دور علاقے وسنت گنج کے علاقے میں رہتے تھے۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو ٹیکسی ڈرائیور ایک سکھ تھا اور نئی دہلی کے ارد گرد کے علاقوں سے اچھی طرح واقف نہیں تھا۔ چنانچہ ہماری تلاش طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی۔ آخر کار میں ایک کریانہ شاپ پر گیا اور مسٹر کرشن سے رہنمائی مانگی۔ جب ہماری گفتگو ختم ہوئی تو دکان میں موجود ایک 25-30 سال کی عمر کا نوجوان آگے آیا اور کہا کہ کیا آپ لاہور سے آئے ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے والد کی سید مٹھا بازار اندرون لاہور میں ایک دکان تھی۔ آپ جو پنجابی بول رہے ہیں اس کا لہجہ میرے چچا سے بہت ملتا جلتا ہے، اس لیے مجھے لگا کہ آپ یقیناً لاہور سے ہی آئے ہوں گے۔ اس نے مجھ سے فون کرنے کے پیسے وصول نہ کیے اور بولا کہ اس طرح میرے والد کی روح خوش ہوگی کہ ہماری دکان پر ایک لاہوری آیا تھا۔ پرانے وقت کے پاکستانی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جن افراد سے میری گفتگو ہوئی، ان سب میں جہاں ایک طرف پرانے ہندو اور سکھ دوستوں کی یادیں موجود تھیں، وہاں یہ لوگ ہمیشہ ہندوؤں کے ذات پات کے تعصب پر نالاں نظر آئے۔ کچھ لوگوں نے سیاسی پہلو سے کہا کہ اگر ہندو اور سکھ یہاں سے نہ جاتے تو مسلمان بدستور محروم اور غریب رہتے۔ اسی طرح پنجابی ہندوؤں اور سکھوں کو جہاں اپنے خالی گھروں اور سکولوں کی یادیں ستاتی ہیں، وہاں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تقسیم کا منصوبہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مسلمان ہماری جائیدادیں لوٹ سکیں۔ البتہ وہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ذات پات کی تقسیم نے مسلمانوں اور ان کے درمیان خلیج پیدا کی۔